الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا، سید الانبیاء، سید الانس والجن، سب کا نبی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا. لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی دیے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے بارے میں آقائے مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. انہی صحابہ کے اندر ایک نام ہمیں ملتا ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے زمانے کے اندر اور ایک ایسی جگہ پر پرورش پایا کرتے تھے جہاں پر تذکرہ صرف اور صرف جنگوں کا، تلوار بازی کا، تیر اندازی کا، انہی چیز کا تذکرہ ہوا کرتا تھا. جس طرح سے آج ہمارے یہاں گلی کوچوں کے اندر طرح طرح کی چیزوں کے تذکرے ہوا کرتے ہیں. کہیں کسان بیٹھ گئے تو اپنی کھیتی باڑی کے بارے میں، بزنس مین لوگ بیٹھ گئے تو اپنے بزنس کے بارے میں، اور اللہ والے بیٹھ گئے تو وہ اللہ کے بارے میں. اسی طرح اس جگہ پر صرف جنگ ہی کا تذکرہ ہوا کرتا تھا. ایسی جگہ پر پرورش پانے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا بہادر بنایا اور اس قدر تیز دماغ، اتنا چالاک، اتنا پھرتیلا بنایا کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بچپن کا زمانہ تھا، اور فاروق اعظم جوانی میں عرب کے مشہور پہلوان بھی مانے جاتے تھے. تو جب بچپن میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کشتی ایک مرتبہ ہوئی تو حضرت خالد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی توڑ دی تھی. اپنی چالاکی اور بہادری سے حضرت عمر کی پنڈلی کی ہڈی توڑ دی، جو کئی دنوں کے بعد جا کر ٹھیک ہوئی. لیکن جس وقت آپ بڑھتے رہے اور اپنی جوانی کو پہنچے تو مکہ کے ایک جرنیل، ایک بہترین کمانڈر آپ مانے جانے لگے. جس وقت آپ جنگ کے اندر میدان میں ہوتے، جنگ کے میدان کے اندر ہوتے، تو آپ کا دشمن آپ کے نام سے ہی ڈر کر بھاگ جایا کرتا تھا.
غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے، یہاں تک کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہم وقت اسلام کے خلاف طرح طرح کی تدبیریں بناتے، طرح طرح کے پروپیگنڈے بناتے، لیکن جس وقت صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھوایا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھوایا، اور اس خط کے اندر یہ لکھا کہ خالد، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ خالد بن ولید کتنی صلاحیتوں کا مالک ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ خالد میں جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو، اللہ نے تمہیں بہت عقل دی رکھی ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں اب تک نہیں آ رہی کہ اتنا عقل مند انسان ابھی تک اسلام کو نہیں سمجھ پا رہا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہونے لگی، ادھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کر کے بتلا دیا کہ خالد کے دل کے اندر اسلام کی محبت پرورش کر رہی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو خط لکھا اور کہا کہ مدینہ والے تمہارے بہت اشتیاق میں ہیں۔ جس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا، فوراً کلمہ توحید منہ سے جاری ہو گیا اور بس کہنے لگے کہ اللہ مجھے اگر پر دے دیتا تو میں فوراً نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جس وقت میں مدینہ کی جانب روانہ ہوا تو میں نے ایک اچھا لباس زیب تن کیا، اور جس وقت میں دربار رسالت میں پہنچا تو میرے بھائی میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میرے بھائی تم آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج نہ معلوم تمہارا ہی تذکرہ کر رہے تھے، آج صبح سے تمہارا ہی تذکرہ چل رہا ہے دربار رسالت میں، اچھا ہوا تم نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو جو اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے وقت یہ کہا تھا کہ اللہ رب العزت بہت جلد جتنے بھی بہادر ہیں، جتنے بھی تمام کمانڈر ہیں اسلام کی آغوش میں آنے والے ہیں، تو تمام مدینہ والوں کی نگاہ میرے بھائی تم پر پڑی، سب تمہاری محبت میں اشتیاق تھے کہ خالد بن ولید کو اللہ رب العزت دے دے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ خالد بن ولید کا سکہ کتنا رائج الوقت تھا۔ فوراً دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور روتے ہوئے نبی کے قدموں میں گر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے کلمہ پڑھا تو پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا، اب یہ بتلائیے کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے جتنی مسلمانوں کو تکالیف پہنچائی، جتنی مسلمانوں کو اذیت دی، کیا اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اسلام لانا ہی تمہارے تمام گناہوں کی معافی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے تمہیں معاف کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد جو سب سے پہلی جنگ پیش آئی وہ جنگ موتا ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کو بھیجا بالمقابل 1,00,000 رومیوں کے، اور بعض روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 صحابہ کو بھیجا بالمقابل 3,00,000 رومیوں کے۔ اور کیسے کیسے صحابہ کو بھیجا کہ زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جماعت کے امیر لشکر کے سپہ سالار جو بنے وہ بنیں گے زید بن حارثہ، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو اس کے بعد میں بنیں گے جعفر طیار ابن علی، جعفر طیار ابن ابو طالب، دوسرے کمانڈر یہ بنیں گے، اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر تیسرے عبداللہ ابن رواحہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کا مجمع جس کو بھی اپنا امیر بنانا چاہے وہ اپنا امیر بنا لے۔ بہت زیادہ گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی،
اور اس قدر سخت لڑائیوں کی آوازیں پورے علاقے کے اندر گونج رہی تھی، تلواروں کے بجنے کی آوازیں پورے علاقے میں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر ان کے بعد اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، جو اہل بیت کے اندر حضرت علی کے بعد سب سے بڑا مرتبہ رکھتے تھے۔ روایات کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابو طالب کے بیٹے تھے جو حضرت علی سے چھوٹے تھے۔ پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ نے اسلامی جھنڈے کو اٹھایا تو ایک کافر نے ان کے ہاتھ پر اس طرح کی تلوار ماری کہ اسلامی جھنڈا ہاتھ سے گر گیا اور ہاتھ پورا کٹ گیا۔ پھر دوسرے ہاتھ سے اسلامی جھنڈے کو اٹھایا، وہ ہاتھ بھی کٹ گیا۔ پھر اپنے پیروں سے اسلامی جھنڈے کو اٹھایا اور ایک کافر نے پیچھے سے آ کر آپ کی کمر مبارک کے اوپر اتنی زور سے تلوار ماری کہ آپ کے دو ٹکڑے ہو گئے اور آپ شہید ہو گئے۔ جس وقت کفار و مشرکین نے دیکھا کہ ان کے امیر مارے گئے تو اس وقت وہ بھاگے ہوئے آئے اور اسلامی جھنڈے کو اٹھانا چاہا تو حضرت ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس جھنڈے کو اٹھا لیا اور کہا یا معاشر المسلمین استجمعوا علی رجل منکم، اے مسلمانوں کی جماعت اب تم اپنا امیر منتخب کر لو۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر منتخب کیے تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو تمام صحابہ نے کہا کہ حضرت ثابت ہم سب کی مرضی تمہارے اوپر ہے کہ تم امیر بن جاؤ، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ حضرت خالد بن ولید پر پڑی اور کہا ما انا بفاعل، میں اس کام کے لیے سب سے بہتر حضرت خالد بن ولید کو منتخب کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا آ گیا۔ پھر زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کئی ہزار کافروں کو شہید جان پہنچایا اور میرے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ جس وقت میرے بھائیوں یہ لڑائی چل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی سب لائیو دکھایا جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور اپنے تمام صحابہ سے کہہ رہے، رو رہے ہیں اور کہہ رہے زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے، جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب اسلامی لشکر کی امارت کون کر رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تلوار کے ہاتھ کے اندر اب اسلامی جھنڈا ہے، یعنی یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اس فتح کو ہونا تھا۔ میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے کہ کہاں 3000 صحابہ یا 30,000 صحابہ اور کہاں 1 لاکھ یا 3 لاکھ رومی لشکر، بہت بڑے سوچنے کی بات ہے۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس جنگ کے اندر کھوپڑیوں کا مینار بنا دیا تھا اور جس وقت وہاں سے مدینہ کی جانب لوٹ رہے تھے تو اللہ کے نبی خوش ہو رہے، رو رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تلوار آ رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے اللہ رب العزت، تو ہمیشہ خالد کی یوں ہی حفاظت کرنا اور ہر جنگ کے اندر اس کو یوں ہی فتح دینا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العزت بھی اپنے تمام صحابہ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب نبی دعا دے رہا ہے، نبی اتنی محبت کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت بھی آسمانوں پر خاموش نہیں رہا۔ اللہ نے بھی کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ بھی اپنے صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے امیر تھے، جو سربراہ تھے، انہوں نے ایک لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک جگہ دوسرے صحابی کو بھیجا، ایک جگہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائے فرات کے پاس پہنچایا۔ اور جب آپ وہاں چھوٹی سی جماعت لے کر پہنچے تو حضرت خالد بن ولید خود اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت میں وہاں پہنچا تو مجھے لڑائی کی بھی نوبت نہیں آئی، لوگوں نے میری شکل دیکھ کر ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اللہ نے ایسا رعب و دبدبہ اس شخص کو دے دیا۔ میرے بھائیو، سوچئے جس شخص کا امیر، جس سلطنت کا امیر اتنا بہادر ہو، یعنی فاروق اعظم، اور اس امیر کا سپہ سالار جرنیل کمانڈر اتنا بہادر ہو، تو میرے بھائیو بتلا دنیا فتح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شاہ ہرقل جس وقت شام کا گورنر تھا، انطاکیہ کا گورنر تھا،
وہ دیکھ چکا تھا کہ ایران کو بھی اسلام کی آغوش میں کر لیا گیا، یمن کو بھی اسلام کی آغوش میں لے لیا گیا، فلسطین کو بھی اسلام کی آغوش کے اندر لے لیا گیا، شام کا علاقہ صرف انطاکیہ بچا تھا، ورنہ پورا شام بھی اسلام کی آغوش میں، پورا عرب اسلام کی آغوش کے اندر۔ اور یہ آندھی جس وقت جا رہی تھی، نکلتی جا رہی تھی، جو بھی سامنے آ رہا تھا سب کو ختم کرتے جا رہے تھے۔ لیکن جب اس نے شاہ عقل نے دیکھا تو اس نے اپنی مدد مانگی، اور مدد مانگنے کے بعد میں جب مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ جب دریائے فرات سے آنے کے بعد جو دوسرا لشکر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا، اس لشکر کے اوپر رومی بھاگ پڑ گئے۔ مسلمانوں نے سوچا کہ اب کیا ہوگا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال کر چکے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تھی، اب کیا ہوگا۔ مسلمانوں کے پیر اکھڑنے لگے تو فوراً جب لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑوں کے بولنے کی آواز آ رہی ہے، گھوڑوں کے بولنے کی آواز آ رہی ہے اور دھول گرد و غبار اڑ رہا ہے، تو فوراً جس وقت لوگوں نے مسلمانوں نے سوچا کہ شاید رومیوں کا لشکر آ رہا ہے اور ڈر گئے، لیکن جب دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو مسلمانوں کو اس قدر ہمت اور حوصلہ ملی کہ کفار و مشرکین دم دبا کر بھاگ گئے اس اکیلے صحابی کو دیکھ کر۔ ایسا رعب و دبدبہ اس شخص کا اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، آج اس شخص کو یوں ہی دنیا کا سب سے بڑا جرنیل کمانڈر نہیں کہا گیا۔ کفار و مشرکین بھی یہ سمجھتے تھے، پورا عرب یہ سمجھتا تھا کہ جس جنگ کا کمانڈر خالد بن ولید کو بنایا جائے وہ جنگ کبھی مسلمان نہیں ہار سکتے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر اسلام لانے کے بعد چھوٹی بڑی 125 جنگیں لڑی ہیں، جس کے اندر خود خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں کئی جنگوں کے اندر سب دشمنوں کی صفوں میں یوں ہی گھستا چلا گیا، شاید مجھے شہادت مل جائے۔ فرما رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر رومیوں کا لشکر ہے، اکیلا ہی لشکر کے اندر گھس گیا اور پورے لشکر کی صفوں کو میں نے ختم کر دیا، لیکن اللہ نے مجھے شہادت نہیں دی، اللہ نے مجھے شہادت نہیں دی۔ ایسا کمانڈر جو خود اپنی زبان سے یہ کہتا ہو کہ میرے جسم کا کوئی سبھی ایسی جگہ میری بچی ہوئی جس کے اوپر تلوار کا نشان نہ ہو، جہاں پر نیزے کا نشان نہ ہو، جہاں پر تیر کا نشان نہ ہو، ایسا کمانڈر جس وقت دنیا سے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آپ کے صحابہ جتنے بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کس قدر مشقتیں کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جب خالد بن ولید مرض الوفات میں ہوئے اور مدینہ کے اندر ہیں، چارپے کے اوپر لیٹے ہوئے اپنے آپ سے گلہ شکوہ کر رہے ہیں، خالد تو نے اتنی جنگیں لڑی، تو نے جنگوں کے اندر کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، تو نے تلواروں کو توڑ دیا، لیکن تجھے کبھی شہادت کیوں نہیں ملی؟ بتلاتے ہیں کہ میں شہادت کے شوق میں 20 جنگوں کے اندر یوں ہی صفوں کو چیرتا ہوا آگے نکل جاتا، لیکن کوئی میرا کچھ نہیں کرتا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اس لیے شہادت نہیں دی تھی کیونکہ یہ اللہ کی تلوار ہے، اور اگر کوئی کافر ان کو شہید کر دیتا تو کافر یہ کہہ دیتے کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو ہرا دیا، ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس جرنیل سپاہی کو اللہ رب العزت نے شہادت نہیں دی۔ میرے بھائیوں، ایسے ایسے کمانڈر اسلام دنیا کے اندر آئے، مشہور تیمور کی، مشہور سکندر کی بھی بہادری، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب پھیکے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کمانڈر۔ میرے بھائیوں، جب سلطنت کا بادشاہ ایسا ہے اور سلطنت کا سپہ سالار ایسا ہے تو دنیا فتح ہونی ضرور ہوگی، دنیا فتح بھی۔ لیکن آج ہم دنیا فتح کیوں نہیں کر رہے؟ نہ تو ہمارے سلطنت پر جتنی بھی حاکم بیٹھے ہیں وہ اس طرح کے ہیں، اور نہ ہم لوگ بھی اس طرح کے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ بھی ایسے تھے اور ہم بھی لوگ ہیں اور وہ بھی لوگ تھے، لیکن اللہ نے اس قدر بہادر ان لوگوں کو بنایا تھا، اصل وجہ تھی ان کے پاس ایمانی قوت۔ عرض کرنے کا بیان یہ ہے میرے بھائیوں کہ ان تمام صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی کو سنواریں کہ ہمارے صحابہ نے کس قدر محنت و مشقت اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہ دین ہم تک پہنچایا، جس دین کو آج ہم نے منہدم کر دیا۔
جس دین کو آج ہم نے ختم کر دیا، اس دین کو کس قدر مشکلات کے ساتھ میں ان تمام صحابہ نے ہمارے پاس پہنچایا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کامیاب ہو گئیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کمانڈر سن 22 ہجری کو دار فانی سے رخصت ہو گیا، اور جس وقت انتقال ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خالد تیری وفات نے آج مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان کر دیا، اور شاید قیامت تک اللہ رب العزت ایسا بہادر کسی ماں کے پیٹ سے جنم دے۔ کوئی ماں ایسا بہادر قیامت کی صبح تک کبھی ایسا جنرل سپاہی نہیں جن سکتی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیے، اور اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ جیسا ایمان بھی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔